نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین عرض ہے کہ قرآن حکیم دی سورہ الزاریات دی 56ویں جڑی آیا پاک مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ تین دی وچ رب سونے فرمایا کہ اور میں نہیں پیدا فرمایا جنہ اور انساناں نوں مگر صرف اپنی عبادت واسطے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے اس آیت پاک دے اندر الا لیعبدون دا معنی جڑا ہے یہ لیعرفون ہے، یعنی میں صرف اپنی پہچان واسطے، اپنے عرفان واسطے، اپنی معرفت واسطے بندیاں نوں پیدا کیتا۔ یعنی جنہ انسانوں نوں پیدا کیتا ہی صرف اس واسطے کہ مینوں پہچاننا اور میرا دیدار حاصل کرنا۔ لیکن بدقسمتی نہ دنیا طالبان دنیا جڑے ہیں وہ اپنے خالق نوں چھڈ کے مخلوق دے پیچھے دوڑ پیندے ہیں، اور اے او ازلی بدبخت روحاں نے جنہاں روزے الست وی بلا دلوں نہیں سی کیا، جویں دنیا دی نعمتاں دہائیاں ادھر دوڑ گئے سکے، اور یہ بدبخت روحاں دنیا چ بھی آ کے دنیا پیچھے ہی لگیاں رہندیاں نے۔ انہاں نوں جنیاں مرضی تسی نصیحتاں کرو سمجھاؤ، انہاں تے کوئی اثر نہیں۔ خود میری ساری زندگی گزر گئی پونی صدی نوں پہنچن والا کہ اپنے پرائے نوں اللہ دی دعوت دندے ہاں، لیکن اس پاسے لگن نوں کوئی بھی تیار نہیں۔ اس لئی کہ اے بدبخت روحاں دنیا دیاں طالبہ گندیاں روحاں بنیاں دوزخ واسطے آ، انہاں جانا ہی جہنم چا۔ لیکن جنہاں لوکاں نے روزے الست دلوں بلا کے آ سکا تو ذات بولا ڈب گئیاں سی اور اج بھی ڈبیاں ہوئیاں، اور یہ روشن مینار ہے کائنات دے اندر جنہاں دے ذریعے انسان نوں اللہ تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس واسطے انسان نوں چاہیے کہ اس شاکان مولا صحیح القیدہ علوم نبوت دے وارث مردہ نفس زندہ دل بت شکن سرفروش متقی نفس شیطان دنیا اور انہاں دے پجاری پاگل وحشی درندیاں دے دشمن علماء مشاہد دی صحبت وچ بیٹھے اور قلباً انہاں نال رابطہ قائم کرے۔ جب تک قلبی تعلق پیدا نہیں کرتا کدے بھی سیدھا رستہ نہیں ملے گا۔ وہ جنہ مرضی کول رہے، جویں وہ کہاوت ہے کہ کعبے مڑ بدو، کعبے دے کول رہ کے بھی کعبے والے نال کوئی تعلق نہیں، ادھر اللہ والے دے کول رہ کے بھی یہ لوگ بدبخت پھر بدبخت ہی رہندے نے۔ اس لئی کہ یہ قلبی تعلق شیطان نہ جوڑیا ہوا، مخلوق نہ جوڑیا ہوا، اسی واسطے دن رات مخلوق دے کماں چ کتے الجھے رہندے گندے آدمی۔ انہاں دے بارے اللہ دے پیارے نبی فرمایا سکا کہ دنیا مردار دے طالب کتے نے، یہ سارے کتے نے، تو دنیا آخرت دی کھیتی ہے، تو دنیا دی محبت سارے فساد دی جڑ ہے۔ دنیا ایک کڑی ہے، دنیا مومن واسطے قید خانہ، کافر واسطے جنت ہے۔ تو اے طالبان دنیا جنہیں بدبخت روحاں جڑی ہیں انہاں دے پرچھاویں تو بچو بڑے خطرناک ہے۔ جتھے مجبوری ہے اتھے الگ بات ہے، لیکن انہاں نال قلبی تعلق پھر بھی نہ کرو، کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہوگے، کیوں کہ تاکہ انہاں دی گندگی کتیاں دی تواڈے تے نہ پہ جائے، انہاں دی گندگی تو بچو۔ وہ واحد طریقہ یہ ہے کہ سچے اللہ والے دی بارگاہ چ حاضر ہو اور انہاں نال قلبی تعلق پیدا کرو اور ان کی خدمت کرو۔ یہ لوگ اس کائنات چ روشن مینار نے کہ جڑے صرف اللہ دی دعوت دندے ہیں، اپنے یا اپنے کسے
فرقیاں دعوت نہیں دندے ہے، صرف اللہ دعوت دندے ہے تو قرآن و سنت دی دعوت دندے ہے. جس واسطے سانوں چاہیے کہ اللہ والیاں کو قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کریے، یہ روح دے مطابق تے عمل کریے، اور اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت دی جاگ حاصل کریے، الف اللہ چمبے دی بوٹی والی نسبت ماں اللہ والی، تاکہ یہ سارے دلوں دا تعلق جڑا ہے بے واسطہ پیران نے سلسلہ نبی پاک دل نہ اور آپ دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے، اور اسی بھی طالب مولا بن سکے جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیا وہ مقصد حاصل کریے، اور اپنے پیر مرشد کو دوام قلبی ذکر و حضور دی نعمت حاصل کریے، پینے زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب الہی کریے، تاکہ سن ولایت دی نعمت حاصل ہو جائے. ولایت یعنی قرب الہی دی قلبی تعلق باللہ حاصل ہو جائے، کیونکہ انہاں اللہ والے نو نعمت حاصل ہے، انہاں دی صحبت نال نعمت حاصل ہونی ہے، اس واسطے انہاں دی صحبت انہاں کاسی فیض حاصل کرتے رہنا چاہیے. مزارات اولیاء تے حاضر ہو گئے اتھوں بھی انہاں کاسی فیض کرتے رہنا چاہیے عمل قرآن و سنت دے ذریعے، تاکہ نور ایمان جڑا انسان دی رگ رگ رچے، ہر لہر دے اندر چھپی عشقی چنگاری شلہ زن ہو جائے، اور انسان جڑا اللہ رب العزت قلبن محبوب مست ہو جائے ہمیشہ لے، جس مقصد واسطے دنیا تے آیا وہ مقصد حاصل کرے. یہ نعمت تاں ہی حاصل ہونی اگر اسی اللہ سونے نو پہچاناں گے دلوں، کیونکہ دل اللہ سونے نے اپنی پہچان واسطے دیتا، اپنے عشق واسطے دیتا ہے، اپنے قرب واسطے دیتا ہے، فقر محمدی واسطے دیتا ہے. جدو ساڑا اندر نورانی ہوگا پھر ساڑی روح باطن جو پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مددنا حضوری خدا جل شان ہو جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے گی، جڑا انسان دی زندگی دا مقصد ہے پیدا کرن دا. کیونکہ اللہ سونا دا ہر جگہ حاضر و موجود ہے، کائنات دے ظاہر و باطن جو بغیر کسی محتاجی تو خود رب سونا قرآن حکیم جی فرماندہ میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہیں. حضور بابو اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ فرمان دے ٹون دی پھر میں جنگلی بیلے رانجڑی یار بکڑ وچ کہلے. حضور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے فرمان دے نے کہ دو جہان پلائے دل تھی خبر نہ رہے احوالوں تے رانجے وچ سما محمد چھٹی ہیر جنجالوں. حضور سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرمان دے اگے تاں رب سچے دا حجرہ وچ پاک فقیرہ چاہتی ہو. ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بنا. نہ مسجد وچ تے نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ، میرا مولا تیرے اندر ہے، لیکن دل دا آئینہ صاف کر. جب تک تو دل دا آئینہ صاف نہیں کردا تے دل دا آئینہ تاں صاف ہوئے گا اگر تو شغل خلق چوں نکلے گا. نفس، شیطان، دنیا اور انہاں دے پجاریاں دی پوجا چھڈے گا، انہاں دے بنائے پروگرام کھیڈاں دے وچ نہیں الجھے گا، صرف ہر لمحہ شغل مولا سے گزارے گا، قلب ذات مولا سے ڈبا رہے گا، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور سے گزارے گا، سر تو پیروں تک مرضی مولا بنے گا، ارادہ الہی بنے گا، تقدیر مولا بنے گا، فعل الہی بنے گا، پھر نعمت حاصل ہونے گا. جب تک تو اپنے خلقی حص و حرکت نو، اپنے ارادے نو، اختیار نو، مراد نو، مرضی نو، تمنا آرزو سب کچھ اپنے رب تے قربان نہیں کردا، اور مردہ بن کے دے حضور حاضر نہیں رہندا ہر لمحہ، اور قلب وہ ڈبا نہیں رہندا، تو کدے بھی تینوں ہوئے خود سپردگی دی بادشاہت حاصل نہیں ہونے، نہ رب سونے دی بارگاہ تک رسائی ہونے ہے. اس لئی کہ تو رب نو چھڈ کے اپنے خالق نو چھڈ کے مخلوق دیاں کھیڈاں نو ترجیح دتی ہے. تے ڈر اس وقت تو کہ اللہ تعالیٰ تیرے دل دے تے کہ مہر نہ لا دے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور ہمیشہ واسطے اپنی بارگاہ تک دروازہ بند نہ کر دے تے. لیکن جب تک دنیا دی لعنت چوں نہیں نکلے گا کدے بھی تو یہ نعمت حاصل نہیں کر سکتا.
کیونکہ انسان رب سونے نے پیدا ہی اسے واسطے کیتا قرآن کریم کی رب سونے فرمایا کہ جڑے اس دنیا چ انے ہیں وہ آخرت وچ بھی انے ہون گے. خود قرآن کریم سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت پاک رب سونے فرمایا جڑا رب سونے دے دیدار دی امید رکھدے آ تمنا رکھدے آ تے اللہ سونا ضرور انہوں اپنا دیدار کرائے گا. تے جنہاں دے اندر طلب پیاس ہی مر گئی ہے یہ بدقسمت لوگ ہے کہ انہاں اندر اللہ پاک دی طلب دید دی طلب اور پیاس ہی ختم ہو گئی ہے. ختم اس واسطے ہوئی ہے کہ لوگوں نے نفس شیطان دنیا نو ترجیح دیتی ہے. رب سونے نے چھڑتا تے رب سونے انہاں نے بھی چھڑتا. اس واسطے قرآن کریم دی رب سونے فرمایا جا جب رب ہو لب لو جا کے کھا لو 4 دن دنیا تے آخر میرے کول آنا تے تانوں پوچھ لاں گا. لیکن جب تک انسان رب سونے نو پہچاندا نہیں کدے بھی کوئی بھی خیر حاصل نہیں کر سکتا. تذکرہ اولیاء دے اندر لکھے حضرت خواجہ فرید العطار رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ ایک باری میں شام دے جنگلاں وچ گھوم رہا سگا ایک جگہ میں انار دا درخت دیکھیا تے میں اودے کول گیا تے اودے انار جڑے لگے سی کھٹے سگے. تے میں انار کھٹے ہون دی وجہ نال نہ کھادے ایک دانہ بھی زبان تے نہیں رکھیا. پھر میں آگے چل پیا آگے جا کے دیکھیا کہ جنگل دے وچ ایک لنجا تے ٹنڈا شخص جڑا جہدے جسم دے وچ کیڑے پئے ہوئے نے. مینوں دیکھ کے اتنے ترس آیا تو میں انہوں آکھیا کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے واسطے تیری صحت دی دعا کراں. لیکن وہ شخص نے مینوں منع کرتا نہ میرے واسطے دعا نہ کریں. تو میں انہوں پوچھیا مینوں تو دعا کراں تو کیوں منع کرنا ہے؟ انہیں کہا عافیت مینوں پسند ہے لیکن میں اس پسند نو اپنے واسطے پسند نہیں کرتا. تو پھر میں انہوں آکھیا کہ اگر تو اجازت دویں کہ میں تیرے جسم دے اتنے جڑی مکھیاں پن پڑا رہی ہیں مکھیاں ہٹا دیاں اڑا دیاں. تو مینوں اس درویش نے جواب دیتا کہ پہلے اپنے دل دے وچوں کھٹے مٹھے انار دی خواہش تا کڈ. آپ فرمایا میں حیران ہو گیا. اس تو بعد مینوں کہنے لگا پھر میری صحت دے پاسے توجہ کریں. تو میں انہوں پوچھا بھی تینوں کداں پتا ہے کہ میں کھٹے انار راہ چھڈ گیا تے مٹھے انار دا طالب ہے تے میرے دل دے وچ مٹھے انار دی خواہش ہے. تو اس درویش مینوں اگے جواب دیتا کہ خدا شناس دے اتے اللہ سونا ہر شے واضح کر دیندا ہے تے مینوں تیرے دل دی کیفیت دا پتہ ہے. تے پھر میں انہوں پوچھیا بھی تیرے جسم جڑے کیڑے پئے آ کیا تم تکلیف نہیں ہوندی انہاں دی؟ انہیں آکھیا کہ سب کچھ ہے اللہ سونے طرفوں اللہ دے حکم نال ہے. یہ کیڑے مینوں تکلیف دے رہے لیکن مینوں انہاں دی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی. اس لیے کہ سب محبوب دی طرفوں آ. تے آپ فرمان دے میں اودی اس حالت تو واپس آ گیا. پھر حضرت خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ جڑا بندہ معرفت الہی دا دعوے دار بن کے ماسوا اللہ نہ سکون حاصل کردا ہے
تے انہوں شدید ابتلا دے اندر گرفتار کر دیتا جاندہ ہے. لیکن جدوں گڑ گڑا کے اللہ سونے کو پناہ طلب کرتا ہے تے اللہ سونے دی مصیبت رفع کر دیتا ہے. اور جیڑا بندہ معرفت الہی دا دعوے دار بن کے مخلوق نہ ربط ضبط رکھدا ہے اور ربط ضبط ترک نہیں کردا، چھڑدا نہیں انہوں تے اللہ سونا انہوں اپنی رحمتوں دور کر کے لارشی قرار دے دیتا ہے. اور وہ کیفیت ادھا دی ہو جاندی ہے کہ مخلوق بھی ادھا نفرت اللہ پیندی کرنا، اور وہ دین و دنیا دے وچ کسے پاسے دا بھی نہیں رہندا ہے گا، اور سوائے ندامت دے انہوں کچھ بھی نہیں لبدا. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ دا واقعہ بڑا عبرت انگیز ہے کہ انسان دی کامیابی یہ وچ ہے کہ اپنے سونے رب نو پہچانے اور سر تو پیراں تک رضائے مولا بن جائے کہ میرا مولا جتھے جس حال چ رکھے راضی رہے، خواہ ذلت ہوئے، عزت ہوئے، بیماری ہوئے، صحت ہوئے، امیری غریب ہوئے، غریبی ہوئے، دکھ ہوئے، سکھ ہوئے، لوگاں دی موافقت ہوئے یا مخالفت ہوئے، لوگ تانے مینے دین یا تکلیفاں دین، سب نو صبر نہ برداشت کرے اپنے اللہ واسطے، کیونکہ سب کچھ اللہ کی طرف ہوا. لیکن آپ خود اپنے ظاہر نو شریعت محمدی نہ سنوارے صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع مصطفیٰ نہ سنوارے، قرآن و سنت دے عمل کرے اور اپنے قلب نو ماسوا اللہ تو پاک کر کے قلبن ذات مولا ہمیشہ لئی ڈبا رہے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قلبی ذکر حضور سے گزارے، کیونکہ ذکر ہی ذاکر نو مذکور تک پہنچاتا ہے، اللہ تک پہنچا سکتا ہے. اس واسطے رب سونے قرآن کریم ذکر کثیر والی تعلیم دیتی ہے اور حکم فرمایا، اور خفیہ ذکر دی تعلیم دیتی ہے کہ قلبی ذکر کرو. تاں ہی رب سونے فرمایا کہ میرے بندے توڑے چل دے پھر دے، کھڑے بیٹھے لیٹے اپنے رب دا ذکر کر دے اور زمین و آسمان دی پیدائش غور کر دے. اللہ رب العزت اس تخلیق غور کر دے، وہ ذات غور نہیں کر دے، کیونکہ وہ ذات تا ورا الورا ورا الورا ورا الورا ثم ورا الورا. کہ جب تک کہ دنیا دے تندیاں جو انسان نہیں نکلدا کدے بھی نہ رب سونے میں پہچان سکتا، نہ یہ روح رب سونے طرف دوڑ سکتی ہے. جی رب سونے قرآن حکیم میں فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف. یہ روحی سفر نصیب تاں ہی ہوگا اگر دنیا دا خلقی سفر چھڑے گا تو پھر روحانی سپرمین بنے گا، پھر روحانی معراج حاصل ہوئے گی اور اللہ سن دی بارگاہ تک رسائی حاصل ہوئے گی. تے ہر لمحہ قیمتی ہے، یہ دنیا چند دن دا میل ہے، فانی عارضی ہے، ٹر جانے تے کی رکھے ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے تے کہ دیکھ فریدہ جو تھیا داڑھی ہوئی پور، اگا نیڑے آیا تے پچھا رہا دور. تے جے تو عقل لطیف کالے لکھ نہ لیکھ، اپنے گریوان میں سر نیواں کر دیکھ. مٹی نال نہ دھوکھا کر تو بھی مٹی تے او بھی مٹی. ذات پات دی گل نہ کر ذات بھی مٹی تے تو بھی مٹی. ذات صرف خدا دی اچھی، باقی سب کچھ مٹی مٹی. کالے مینڈے کپڑے تے کالا مینڈا ویس، گناہی پھریاں میں پھراں لوگ کہن درویش. رکھی سکی کھا فریدا تے ٹھنڈا پانی پی، کسے دی چوپڑی دیکھ کے نہ ترسائیں جی. حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے بڑی پیاری گل فرماندے ہے کہ ایسا مچ مچایا عشق دا ساڈا لوسیا ایک ایک لوں، اساں خود نو بھلے
اساں خود نوں پلے سانولا اساں جپیا ہر دم تو یار فریدا اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے سچے اللہ والے دا ہر ویلے تلاش مولا چ لگے رہندے راہ مولا دے مسافر بنے رہندے ہیں ہجر دے پیڑے طے کردے رہندے ہیں تاکہ عشق نگر وچ داخل ہو سکن کیونکہ عشق نگر وچ داخلے دا کوئی دروازہ واپسی دا کوئی دروازہ نہیں لیکن کھلدا انہاں واسطے ہے کہ جڑے کشتیاں پھونک کے ماسوا اللہ تو منہ موڑ کے قلبن ہمیشہ لے قلبن ذات مولا ڈب جاندے نے اور قرآن و سنت دی روشنی وچ اگے ودھدے رہندے نے تے شیطان دے جننے بنائے افلاطونی دجالی نصاب گمراہ فرقیاں دے 2 نمبر بابیاں دے غیر شرع دے یہ سب دے نصاباں چوں نکل جاندا صرف قرآن و سنت دی روشنی چ اگے ودھدا تے انسان نوں چاہیے اپنا ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کرے اگر کامیابی چاہیے آئی دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ کدے بھی نفس و شیطان دنیا نو راضی نہ کرے خواہشات لذات شہوات مال مشہوری کرسی شغلے خلق ریاض نفاق جھوٹ حرام نشے جوئے سود غصے نفرت انتقام اور اللہ سنی نافرمانیاں جو نکل گئے اور قلبن ذات مولا ڈبا رہے اپنا ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کرے اور قلبن ذکر کثیر کرے اہل ذکر دی محفلاں وچ شریک ہوئے کیونکہ بغیر اللہ والے صحبت دے اس ذکر الہی انسان دے دل چ جمدا نہیں نہ نور ذکر الہی یہ دے اندر رچدا ہے بسدا سموندا ہے اس واسطے انسان نوں چاہیے کہ سچے علماء مشائخ دی صحبت بیٹھے یہ لوگ روشن مینار نے انہاں لوکاں دا دیدار اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے اس واسطے مولا رومی رحمت اللہ علیہ فرمایا سی کہ انہاں لوکاں دی صحبت جڑی ہے ایک لمحہ 100 سال دی عبادت تو بہتر ہے یک زمانہ صحبت بالیہ بہتر ہے 7 سال اطاعت بے رہا تاکہ انسان دے اندر ہر ظلمت نکلے انسان دا اندر نورانی ہوئے دی روح باطن جو پرواز کر دیا ہے رب دی بارگاہ تک جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے تے اللہ سنوں دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنیں ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ اپنی سونی پاک دا ذات دا صدقہ ساڑیاں خطاواں گناہ غلطیاں لغشاں معاف فرما توبہ نصوحی توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما قرآن دے اسلام نو غلبہ عطا فرما اسلام و انسانیت دشمن قوتاں دین و ایمان فروش منافقاں مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائیں اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوض بما علینا الا البلاغ